کابل کو فتح کرنے کے بعد ظہیر الدین بابر رکا نہیں اور مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اس نے اپنا رخ ہندوستانی سرزمین کی طرف کیا۔ بابر جو امیر تیمور کا پوتا تھا وہ اپنے دادا کے فتح کیے ہوئے علاقوں کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بابر نے پنجاب پر 4 حملے کیے۔ ان حملوں کے بعد بابر کو چاہیے تھا کہ وہ ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھتا، مگر وہ واپس اپنے وطن کابل لوٹ گیا۔ اس کے واپس جانے کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ بابر ہندوستان پر اپنی مستقل حکومت قائم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ دلی سلطنت بہت کمزور ہو چکی ہے، اور پھر بابر نے دلی سلطنت کی اس کمزوری کو اپنی طاقت بنایا اور ان کے خلاف منصوبہ بندی شروع کر دی۔ مگر بابر اس وقت حیران رہ گیا جب پنجاب کا حاکم دولت خان، جو ابراہیم لودھی کا بھائی تھا، وہ بھی اس سازش میں شامل ہو گیا۔ اس کے علاوہ راجپوتوں کے سردار رانا سانگا نے بابر کو خط لکھے اور دلی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے ہندوستان آنے کی دعوت دی، جس کے بعد بابر نے اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ عالم خان کی سربراہی میں دولت خان کی طرف بھیجا تاکہ وہ ابراہیم لودھی کا مقابلہ کر سکے، جس کے بعد عالم خان نے دلی سلطنت کے گرد ابراہیم لودھی کا محاصرہ کیا، مگر ابراہیم لودھی نے اس جنگ میں عالم خان کو عبرتناک شکست دی اور اس کی فوجیں واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس خبر کو سننے کے بعد بابر ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا، اور پھر بابر کے ہندوستان میں قدم رکھنے کی دیر تھی کہ مختلف قبائل نے اس کا راستہ روکا، مگر بابر ان سب کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھا، اور پھر 1526 عیسوی کو بابر نے پانی پت کے میدان کے قریب خیمے لگانا شروع کر دیے۔ اس جنگ سے پہلے بابر نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، کیونکہ بابر کے پاس صرف 10 سے 15 ہزار کی فوج تھی، لیکن اس کی سربراہی میں یہ فوج پہلے بھی بہت فتوحات حاصل کر چکی تھی، اور اس کو اس چیز کا کافی تجربہ بھی تھا۔ بابر کے حکم کے مطابق توپوں کو ان کی جگہ پر نصب کیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہندوستان میں توپوں کا استعمال ہونا تھا، اور ہندوستانی اس چیز سے بالکل ناواقف تھے۔ بابر کی 15 ہزار کی فوج کے مقابلے میں ابراہیم لودھی کی فوج کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ دونوں فوجیں ایک ہفتے تک آمنے سامنے رہیں، کیونکہ دونوں ہی لشکر یہ چاہتے تھے کہ پہلے دوسرا لشکر ان پر حملہ کرے۔ آخرکار بابر نے اچانک رات کو ابراہیم کی فوج پر حملہ کر دیا تاکہ اس کی فوج ابراہیم کو اس کے خلاف جنگ کرنے پر اکسا سکے، جس میں وہ پوری طرح کامیاب ہوا، اور پھر اگلے دن 21 اپریل 1526 عیسوی کو ابراہیم لودھی کی فوج نے بابر کی فوج پر حملہ کر دیا۔ لیکن جب ابراہیم کی فوج آگے بڑھی تو بابر کی بنائی ہوئی خندق میں اس کے بہت سے سپاہی گر کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بابر کی فوجوں نے توپیں چلانا شروع کر دی، اور دلی کی فوج جو پہلے ہی خندق میں گرنے کی وجہ سے بوکھلا چکی تھی، جب بابر کی فوج نے توپیں چلائیں تو وہ توپوں کی گرج کی وجہ سے شدید گھبرا گئے، کیونکہ ہندوستان میں پہلی دفعہ کسی بھی جنگ میں توپوں کا استعمال کیا گیا۔ ناظرین، توپوں کی گرج اتنی شدید تھی کہ ابراہیم کے جنگی ہاتھی بے قابو ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ہی فوج کو روندنا شروع کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان شدید خون ریزی والی لڑائی ہوئی، جس کے بعد اس جنگ میں ابراہیم لودھی کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں ابراہیم لودھی کی شکست کی سب سے بڑی وجہ ظہیر الدین بابر کا توپ خانہ تھا، جس نے اس کی فتح میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس جنگ میں ابراہیم لودھی کی موت ہوئی، جس کے بعد ظہیر الدین بابر ایک عظیم فاتح بن کر ابھرا، اور اس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جس نے آگے چل کر 300 سال تک حکومت کی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔